اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا 5واں حصہ پیش خدمت ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں باب نمبر 1، یعنی دنیائے عرب قبل از میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان قیس بن عاصم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے۔ قیس بن عاصم جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش ہوا تو انصار میں سے ایک نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے کتنی بچیوں کو زندہ دفن کیا؟ اس پر اس نے کہا میں نے اپنی تمام بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ بعض کتب میں ہے کہ اس نے جواب دیا 12۔ اس انصاری نے پھر سوال کیا کہ کیا تجھے کسی پر رحم نہ آیا، اور اگر آیا ہے تو واقعہ سناؤ۔ اس پر قیس بن عاصم بتاتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ اس وقت پیدا ہوئی تھی جب وہ سفر پہ تھا، اور اس بیٹی کو چھپا لیا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ کہیں میں اس کو زندہ دفن نہ کر دوں۔ بہرحال جب مجھ کو پتہ لگا کہ یہ میری بیٹی ہے تو میں خاموش ہو گیا۔ میری خاموشی کو میری زوجہ نے رضایت سمجھا۔ اس نے خیال کیا کہ میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ ایک دن میری زوجہ اس اطمینان کے ساتھ کہ اب کوئی خطرہ نہیں گھر سے باہر کسی کام سے گئی۔ میں نے اس بچی کا ہاتھ تھاما اور شہر سے دور ایک مقام پر لے گیا، وہاں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بچی بار بار مجھ سے پوچھتی تھی بابا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے واپس لے جائیں۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا اور گڑھا کھودتا رہا یہاں تک کہ گڑھا تیار ہو گیا۔ میں نے بچی کو اس میں اتارا اور اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ بچی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا جان مجھے مٹی میں دبا رہے ہیں کیا؟ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر میری ماں کے پاس واپس چلے جائیں گے؟ میں مٹی ڈالتا رہا، بچی کی دل گداز چیخیں بلند ہوتی رہیں یہاں تک کہ بچی مٹی میں دب گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب میرا دل بھی پسیج گیا اور مجھے اس پر رحم آیا۔ قیس بن عاصم کہتا ہے کہ یہ داستان یہاں تک پہنچی تو میں نے دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عمل ایک سنگ دلی ہے، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ عربوں میں دیگر خرافات۔ عربوں میں مختلف قبیلے آباد تھے اور ہر قبیلے کے اپنے اپنے توہمات اور رسوم تھے جو بالآخر خرافات کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں میں پائی جانے والی خرافات کو ختم کیا جائے۔ مثلاً سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد خداوندی ہے اور وہ ان سے بوجھ اتارتا ہے اور وہ پھانسیاں دور کرتا ہے جو ان پر تھیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ طلوع فجر اسلام کے وقت وہ زنجیریں اور کڑیاں کیا تھیں جن میں عرب جکڑے ہوئے تھے تو معلوم ہوگا کہ یہی بے معنی رسم و رواج اور خرافات تھیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بڑا افتخار ہے کہ آپ نے لوگوں میں سے ان رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا جو بے معنی اور خرافات کے سوا کچھ نہیں تھے۔ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً پدری محبت کی وجہ سے غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اسی روز سورج گرہن بھی لگ گیا۔ لوگوں نے سورج گرہن لگنے کی وجہ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی فوتگی سے وابستہ کر دیا۔ جب یہ بات حضور تک پہنچی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور خطاب فرمایا کہ لوگوں سنو، چاند اور سورج خدا تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں اور یہ خدا کے حکم پر چلتے ہیں، اور یہ گرہن کسی کی زندگی یا موت کی وجہ سے ہرگز رونما نہیں ہوتے۔ جب بھی سورج یا چاند گرہن نمودار ہو تو اس وقت تمہیں
نماز آیات پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے آئے اور لوگوں کو نماز آیات پڑھائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، لوگوں میں سے جاہلیت دور کر کے خرافات کو ختم کر دینا اور تمام اسلامی احکام بڑے یا چھوٹے سب کو ظاہر کرنا۔ عرب بارش کے لیے آگ جلاتے تھے۔ عموماً جزیرہ عرب میں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ اگر کبھی زیادہ دیر تک بارش نہ ہو تو لوگ درختوں سے لکڑیاں کاٹ کر گائے کی دم کے ساتھ باندھ دیتے اور گائے کو پہاڑ کی اونچائی پر لے جاتے اور گائے کی دم کے ساتھ بندھی ہوئی لکڑیوں کو آگ لگا دیتے۔ گائے اس دردناک حالت میں چیختی اور بھاگتی تھی اور یہ لوگ اس آگ اور گائے کی چیخ و پکار کو آسمانی بجلی اور گرج چمک سے تشبیہ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بارش برسانے کے لیے یہ ایک مؤثر عمل ہے۔ مادہ گائے پانی نہ پیے تو نر گائے کو مارو۔ لوگوں میں عجیب و غریب قسم کے تہمات پائے جاتے تھے، مثلاً مادہ گائے اور نر گائے کو لے کر کسی ندی کے کنارے لاتے اور پانی پلوانے کے لیے آگے کرتے۔ اگر مادہ گائے کسی وجہ سے پانی نہ پیتی تو ڈنڈا لے کر نر گائے کو پیٹتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق نر گائے کے سینگوں میں کسی جن یا غیبی طاقت نے بسیرا کر لیا ہے، اسے بھگانے کے لیے ضروری ہے کہ نر گائے کو مارا جائے۔ مردہ شخص کی قبر کے پاس اونٹ کا باندھنا۔ اگر کوئی مالدار شخص مر جاتا تو اس کی قبر کے قریب ایک گڑھا کھودا جاتا جس میں ایک اونٹ کو گرا دیا جاتا۔ اس اونٹ کو پانی یا چارہ وغیرہ نہ دیا جاتا تھا یہاں تک وہ ہلاک ہو جاتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن صاحب قبر جب اٹھے گا تو اس کو اس اونٹ کی سواری مل جائے گی۔ قبر کے پاس اونٹ کو ذبح کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے عزیز و اقارب کی دعوت پر اونٹ ذبح کرتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار اس کی قبر کے پاس اونٹ کو دردناک طریقے سے ذبح کرتے تھے اور تصور کرتے تھے کہ اس طرح مرنے والے کی عزت و احترام میں اضافہ ہوگا۔ مزید خرافات۔ لوگ جب دوسرے گاؤں یا قصبے میں جاتے تھے تو وہاں پر بیمار ہونے کا خوف کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ نئے گاؤں یا شہر میں جاتے ہوئے جن بھوتوں سے بھی ڈرتے تھے۔ اس کا توڑ انہوں نے یہ ڈھونڈا ہوا تھا کہ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر رک کر 10 مرتبہ گدھے کی طرح کی آوازیں نکالتے تھے اور بعض اوقات اپنے گلے میں لومڑی کی ہڈی لٹکا لیتے تھے۔ اگر کبھی جنگل میں راستہ بھول جاتے تو اپنی قمیص کو الٹا کر کے پہن لیتے تھے۔ یہ بیان کردہ خرافات تو صرف ایک معمولی سی جھلک تھیں، اس سے کہیں زیادہ خرافات لوگوں میں رائج تھیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کل مرحومین مومنین اور مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔